حالانکہ عمر کا تقاضا زیادہ ہے، بڑھاپا میں زیادہ ہے، مگر میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا تم نے صدیق کو پیٹ کی ہے اور اسے پیچھے چھوڑا ہے، تمہیں خبر نہیں کہ اس کا مقام مالک بے نیاز نے کتنا بلند فرمایا ہے، شان و شوکت کتنا بڑا بنائی ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جس موڑ پر ہر کوئی چھوڑ گیا، صدیق اکبر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لوگوں نے آپ پر پرتھاؤ کیے، لوگوں نے آپ پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، صدیق اکبر پاک ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مار پیٹ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اولاد کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، عزیز و اقربا کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، جب بھی ضرورت محسوس کرتے سب سے پہلے مال جاتا ہے تو جائے مگر نبی لجپال سرکار نہ جائے، ہر وقت تیاریوں میں رہا کرتے تھا، اور جہاں پر جس چیز کی بھی ضرورت محسوس کرتے بڑھ کر پیش ہوتے، اپنے آپ کو پیش کرتے۔ نبی لجپال سرکار صحابہ کرام کے درمیان لچر بکر ہیں، سارے صحابہ میرے نبی لجپال کی دربار میں تشریف فرما ہے۔ اب امتحان ایمان کا تقابل کیا جا رہا ہے کہ ایمان دیکھا جاتا ہے صدیق میں کوالٹی کیا ہے اور دوسرے صحابہ میں کوالٹی کیا ہے، یہی تو فرق رکھا جاتا ہے، یہی تو بتلایا جاتا ہے کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کسی کی خصلت علیحدہ ہے، مزاج علیحدہ ہے، عبادت کی اصول علیحدہ ہے، ریاضت میں کمال علیحدہ ہے، تسبیحات میں اذکار علیحدہ ہے، ہر کسی کا ایک جیسا عبادت کا پلڑا نہیں ہویا کرتا، ریاضت کا انداز نہیں ہویا کرتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار گوہروار کے اندر تمام صحابہ کرام جو ہم مزاج تھے، حلیم تھے، اصحاب صفہ تھے، اور کریم کی دربار میں حاصل کرنے کے لیے موتی آیا کرتے تھے، وہ بیٹھے ہیں۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ آج کون ہے جو اس وقت روزہ رکھ کے میری دربار میں آیا ہے؟ سناٹا چھا گیا اور سارے صحابہ گردن جھکا گئے اور کسی نے یہ نہیں کہا عرض کی کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزہ رکھ کے آئے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے اور کوئی روزہ رکھ کے آیا نہیں ہے، حالانکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی نہیں ہے،